الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ انعام کی آیت 88 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حجت عطا فرمائی اور انہوں نے یہ حجت اپنی قوم پر کس طرح قائم کی. یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب یہ واقعات سناتا ہے تو اس میں مخاطبین کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں انبیاء علیہم السلام کا مذہب مسلک کیا رہا ہے. یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قریش مکہ جو اس سورہ کے اولین مخاطب ہیں وہ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولادی کہتے تھے. سیدنا اسماعیل کو اپنا جد امجد سمجھتے تھے اور اس لحاظ سے اس ساری روایت سے واقف تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قائم ہوئی اور جس میں اس پورے علاقے میں ایک ایسا خطہ خاص کیا گیا کہ جو اب عالمی سطح پر توحید کا مرکز بننے والا تھا. نبوت کے بارے میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اس کے دو دور ہیں. یعنی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے اور بائبل کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کے دو متعین ادوار ہیں. پہلا دور جب ابھی انسانیت اپنی ابتدا کر رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف، یعنی اس قوم کی ابتدا میں اپنے رسول بھیجے، ان کے ذریعے سے دین کی تمام تفصیلات واضح کر دیں، ان پر اپنی حجت تمام کر دی اور اس کے بعد اسی دنیا میں ان کا فیصلہ فرمایا. چنانچہ سورہ یونس میں اس کو بطور اصول بیان کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ. ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جب ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف رسول آیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر جب ان کا وہ رسول آ جاتا تھا تو ان کے درمیان، یعنی رسول کے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا اور اس میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. قرآن مجید اس دینونت، اس جزا و سزا، اس قیامت صغریٰ کی داستان جگہ جگہ سناتا ہے، لیکن صرف وہی واقعات زیر بحث لاتا ہے جن کو عرب جانتے تھے، یعنی قرآن مجید کے اولین مخاطبین جانتے تھے. اس لیے کہ قرآن کے پیش نظر کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے دعوے اور اپنی دعوت پر حجت قائم کرنا ہے، استدلال کرنا ہے. تو ایک نبوت کا دور وہ تھا. دوسرا دور وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے وسط میں، یعنی اس وقت کی معلوم دنیا کے وسط میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے توحید کا مرکز بنانے کی خدمت سپرد کی. اور اس میں پہلی ان کی نسل کی ایک شاخ یعنی بنی اسرائیل کو موقع دیا اور اب یہ بنی اسماعیل کو دے دیا گیا ہے. تو گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا زمانہ ایک اندازے کے مطابق 4000 سال کے قریب ہے، 4000 سال پہلے گویا اس کا اہتمام کر دیا گیا. یہ اہتمام ہے، یعنی نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، یہ خدا کی ہدایت کا اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہدایت ودیت کر رکھی ہے. وہ جو اندر کی ہدایت ہے وہ طلب ہدایت بھی پیدا کرتی ہے، یعنی انسان کو آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ جس طرح وہ اپنی مادی ضرورتوں کے لیے بیتاب ہوتا ہے، اسی طرح صحیح بات کو جاننے اور صراط مستقیم کو پانے کے لیے بھی بیتاب ہو.
گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہدایت کی طلب رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اس لیے اہتمام کر دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ اس کو جب یہ اطلاع پہنچے کہ اللہ کی طرف سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی ہے، ان کے ذریعے سے اپنے دین کی تفصیلات واضح کی ہیں، تو وہ لپکیں اور جا کر دیکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہدایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی انسان کے اندر ہدایت کی طلب رکھ کے یہ ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے کہ وہ علم اور سچے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس علم کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ یہ وہ دوسرا دور ہے جس کا یہاں حوالہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ابراہیم نے اس طرح توحید کی دعوت دی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو دعوت آج یہ پیغمبر لے کر اٹھے ہیں، توحید کی جو منادی یہ کر رہے ہیں، یہ تم لوگوں کے لیے تو اجنبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شرک، یہ مشرکانہ رسوم، یہ مشرکانہ توہمات یہ تمہارے پیدا کردہ ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب مذہبی لحاظ سے کچھ چیزیں کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور کوئی مصلح اٹھ کر اس کو صحیح دین بتاتا ہے، یعنی اصل دین سے باخبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ نئی باتیں کر رہے ہیں، درا حال ہے کہ وہ سب سے پرانی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران میں چونکہ بہت سی نئی باتیں کہہ دی گئی ہوتی ہیں، کی جا چکی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ پس منظر ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے یہی توحید پیش کی تھی اور اپنی قوم کے سامنے اس شان کے ساتھ پیش کی تھی، اس طرح ان کی حماقت ان پر واضح کی تھی۔ وہ تو پھر زمین و آسمان میں کوئی بڑی ہستیاں ہیں، چاند، سورج، ستارے، جن کو مانتے تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو اور کن چیزوں کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ غلطی ابراہیم نے اس طرح واضح کی تھی، اپنی قوم پر بھی اور اپنے باپ پر بھی۔ اس طرح گویا قوم کے بڑوں کو، قریش کے سرداروں کو، اس کے زعماء کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی پرانا سبق ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوری تاریخ بیان کی اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، یعنی وہ پہلی شاخ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسحاق کی پیدائش ہوئی، اسحاق سے یعقوب ہوئے، اور یہ کہا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی۔ یعنی یہ گویا حوالہ دے کر بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا دین ابراہیم سے شروع ہوا تھا، یعنی ابراہیم سے علیہ السلام نبوت کی ایک نئی روایت قائم ہوئی، ایک دنیا کے خطے کا انتخاب کر کے نبوت کو ان کی ذریت میں بتدریج خاص کر دیا گیا۔ یعنی اب باہر پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ یہی ذریت، یہی نسل، یہ نبوت کے حاملین کی نسل ہوگی، اور یہ خطہ ہے جس کے اندر توحید کا مرکز قائم کر دیا جائے گا۔ باقی ساری دنیا کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اس باطنی طلب کے نتیجے میں ادھر کا سفر کریں، آ کے توحید کے اس مرکز کو دیکھیں، یہاں سے ہدایت پائیں۔ یہ اللہ کا کیا گیا اہتمام تھا۔ گویا جس طریقے سے آپ کسی علم کا مرکز قائم کر دیتے ہیں اور پھر انسانوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اگر صحیح علم چاہتے ہیں تو اس مرکز کی طرف رجوع کریں، تو اس حیثیت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحید کے مراکز قائم کیے۔ ان کی پہلی نسل میں اسحاق اور یعقوب، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اور پھر بتا دیا کہ ہدایت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ جب رسولوں کا دور تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف رسول بھیج رہے تھے، تو اس وقت کوئی اور دین دیا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا دین دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہی ہدایت، اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد، یعنی یہ پہلے کا حوالہ دے کے گویا اس ہدایت کے عالمگیر اور ازلی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے،
یہی ہدایت ہمیشہ دی جاتی رہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ بالاجمال دے کر چند ضروری چیزیں بتا کے بھیج دیا گیا تھا۔ جس طرح کے تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ضرورتیں پیدا ہوتی چلی گئیں یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی، بلکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے، تو پھر فبعث اللہ النبیین، پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نبی جائیں اور لوگوں کو بشارت دیں، لوگوں کو خبردار کریں۔ تو ابراہیم کے بعد اس کی ضروریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہماری ہدایت کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ہمارے صلے ہیں، اور یہ خاندان ہے جس کو ہم نے اس کی عظیم خدمات کی وجہ سے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت غیر معمولی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معاملات سپرد کیے، بہت سے امتحانوں سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ تو یہ جو ان کی شخصیت ہے، اس شخصیت کی قدر افزائی اس طرح ہوئی کہ یہ صلہ ان کو ملا۔ ہر انسان کو اس کی نیکی، اس کے خیر کا صلہ ملتا ہے، دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا ہی۔ اس خاندان کو یہ ملا، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یعنی یہ گویا وہی پیغمبر ہے جن کا ذکر ہوا ہے۔ الیاس کے بارے میں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر بائبل کے مجموعہ صحائف میں ایلیا کے نام سے ہوا ہے۔ یعنی تلفظ میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جس طریقے سے اب یونان میں تو سوکریٹس، ایرسٹوٹل ہیں، لیکن ہمارے ہاں آ کے وہ سقراط اور ارسطو ہو گئے۔ اسی طرح بہت سے نام ہیں جن میں تبدیلیاں اور تغیرات آ جاتے ہیں۔ ایک زبان میں ان کا تلفظ ایک ہوتا ہے اور پھر دوسری زبان میں وہ ذرا مختلف طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جن کو الیاس کہا جاتا ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر بائبل کے مجموعہ صحائف میں ایلیا کے نام سے ہوا ہے۔ یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی اس منصب پر فائز نہیں کر دیے گئے، یہ سب صالحین تھے۔ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی، ان میں سے یہ جو یسع ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ اس سے ملتے جلتے نام کے جن دو پیغمبروں کا ذکر بائبل میں ہوا ہے، ان میں سے الیشع قرآن کے تلفظ سے زیادہ قریب تر ہے۔ یعنی اب جب ہم ماضی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو یسع کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو یہ کس پیغمبر کے لیے کر رہا ہے، تو وہاں ہمیں دو نام ملتے ہیں جو اس تلفظ کے قریب ہیں۔ الیاس کے معاملے میں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ایلیا ہیں، لیکن یہاں یہ ابہام رہتا ہے۔ ان کا زمانہ 713 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ دوسرے عیسائیہ ہیں، بائبل میں تو عیسائیہ ہی ہیں، لیکن پھر ہمارے ہاں عربی زبان میں اس کا تلفظ یسائیہ ہو گیا۔ دوسرے یسائیہ ہیں جن کا زمانہ 620 قاف میم قبل مسیح بتایا گیا ہے۔ تو یہ وہ دو پیغمبر ہیں جن میں سے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے تلفظ کے قریب پہلے پیغمبر کا نام ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ کون سی فضیلت ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اسی عمومی فضیلت کا ذکر ہے جو انبیاء علیہم السلام کو ان کے منصب کے لحاظ سے تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں، کروڑوں انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا، چند لوگوں کا انتخاب کرے اور ان کا انتخاب کر کے ان کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے جب لوگوں کی ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں تو اپنے فرشتوں کو ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ انسانوں کے پاس یہ پیغام لے جائیں، اور پھر انسانوں کے لیے ان کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے وہ پیغام حاصل کریں، پھر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس جذبے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ پہنچائیں کہ وہ ان کے دلوں میں اترے اور وہ اس کو سمجھیں، اور پھر اس پیغام کے جو کچھ بھی تقاضے ہیں
انہیں خود بھی پورا کر کے ان کے سامنے ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ظاہر ہے کہ یہ سب ہے. اور پھر قرآن مجید نے بڑے بڑے لوگوں کا ذکر، بڑی بڑی شخصیات کا ذکر کرنے کے بعد ایک عمومی بات کہی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا یعنی منتخب کیا، چنا، ایک ذمہ داری دینے کے لیے، گویا یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی. اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی. یعنی یہ جو تاریخ سنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری داستان بیان کی ہے، تو یہ قریش کو یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ تمہارے آبا میں سے جو دوسری شاخ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی اولاد، ان سب کو ہم نے توحید ہی کی صراط مستقیم کی ہدایت بخشی تھی. اصل بحث چونکہ یہی ہے، یعنی جو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سیدنا اسماعیل کی اولاد ہیں، اللہ کے ایک پیغمبر کی اولاد ہیں، جن کو توحید کے مرکز کی تولیت دی گئی ہے، جو دنیا میں توحید کی دعوت پہنچانے کے لیے مامور کیے گئے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا کیا تھے اور ان کو ہم نے کیا پیغام دیا تھا. تو یہ بتایا کہ ابراہیم کو ہم نے یہ حجت عطا فرمائی تھی، اس کی تفصیل کی. اس طرح اس نے اپنے خاندان والوں پر، اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کر دی تھی. اور وہ حجت کس معاملے میں پوری کی تھی؟ توحید کے معاملے میں. یعنی ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی عالم کا رب ہے، ایک ہی پروردگار ہے جس کی بادشاہی اس دنیا پر قائم ہے، اسی کو تنہا معبود ہونا چاہیے. نہ خلق میں اس کے ساتھ کوئی ساجی ہے، نہ امر میں اس کا کوئی شریک ہے. تو توحید کی یہی صراط مستقیم ہے جس کی طرف فرمایا کہ ہم نے ان سب کی رہنمائی فرمائی تھی. اس میں جو صراط مستقیم کے الفاظ ہیں، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں یہ الفاظ معرفہ آئے ہیں. لیکن یہاں ہے کہ وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یہاں یہ نکرہ استعمال ہوئے ہیں. اس پر میں لکھا ہے کہ لفظ اصل میں نکرہ آیا ہے، لیکن اس کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے. یعنی عربی زبان میں بعض اوقات عام طریقے سے ہٹ کر جب اس طرح تنکیر آتی ہے تو وہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. یعنی توحید کی یہ صراط مستقیم، یہ عظیم راہ، یہ خدا کی بتائی ہوئی راہ، یہ راہ جس کو سب کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی ہدایت ہم نے ان سب کو دی تھی. ارشاد فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی یہ اللہ کی ہدایت ہے. شرک تمہارے توہمات سے پیدا ہوتا ہے، صوفیانہ مذاہب تمہاری خواہشات سے جنم لیتے ہیں، اس میں تم اپنے ہی باطن کی تمثیلیں دیکھتے اور ان کو حقیقت سمجھنے کے فریب میں مبتلا ہوتے ہو. ہدایت یہ ہے اور یہ اللہ کی ہدایت ہے. اور اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اس سے سرفراز فرماتا ہے. جسے چاہتا ہے یعنی اپنے قانون کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے. اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ہدایت جو اس نے انسان کے باطن میں دی ہے، اگر آدمی اس کی قدر کرتا ہے یعنی اس کو سمجھتا ہے، اس کی آواز کو دبا دینے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے تقاضوں کے مطابق اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ہدایت کا سچا طالب بن کے نکل کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں. یعنی جو اس ہدایت کے قدردان ہیں جو انسان کے باطن میں ہے، انہی کو پیغمبروں کی ہدایت پانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اگرچہ وہ میلوں دور بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. اور پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ پہنچ جاتے ہیں. اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے یعنی اس ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ بہت ہی غیر معمولی بیان ہے اب جو آپ سن رہے ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی یعنی ابراہیم بھی، یعنی اسماعیل بھی، یعنی اسحاق بھی، ان کی اولاد بھی، یہ جلیل القدر پیغمبر بھی جن کو یہ صراط مستقیم دکھائی گئی، اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے وَلَوْ أَشْرَكُوا، تو یہ خیال نہ کرو کہ ان کا لحاظ کیا جاتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس مرتبے کے لوگ، یہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم ان کی خدمت انجام دیتے ہیں، ہمیں خصوصی شرف حاصل ہے، اس وجہ سے ہم جو بھی دین بنا لیں۔ اور یہ وہ غلطی ہے کہ جس میں بالعموم مذہبی پیشوائیت کے منصب پر فائز ہو جانے والے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے مدارس، ہماری تاریخ، یہ بزرگ، ظاہر ہے کہ یہ وہ احساس ہے کہ وہ جو انسان کو پھر حقیقت پر نہیں رہنے دیتا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ استدلال کو دیکھے، صحیح بات کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے، وہ طرح طرح کی توجیہیں کر کے اپنی انہی خواہشات اور اپنے توہمات میں جیتے رہنا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اس مرتبے کے لوگ بھی اگر کہیں شرک میں مبتلا ہو جاتے تو ان کا انجام یہی ہوتا جو اس وقت تمہارے لیے مقدر ہے۔ ہم ان کو چھوڑ نہیں دیتے، یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیتے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے، اس لیے چلیے تھوڑا سا شرک فرما لیں۔ تو کہا کہ نہیں، یہ نہ ہوتا۔ استاد امام لکھتے ہیں مجرد اس بنیاد پر ان کی برگزیدگی قائم نہ رہتی کہ یہ نوح یا ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی یہ کوئی نسلی تفاخر کا معاملہ نہیں ہے، تم نے افسوس اس کو یہی معاملہ بنا لیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہود زیر بحث آئیں گے یا اہل کتاب سے بات ہوگی اگلی صورتوں میں، تو وہاں ان کو بھی یہی توجہ دلائی جائے گی، جس طرح کہ اس سے پیچھے پورا باب گزر چکا ہے جس میں ان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے۔ مجرد اس بنیاد پر ان کی برگزیدگی قائم نہ رہتی کہ یہ نوح یا ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ تنبیہ اہل عرب کے لیے بھی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے بھی، اہل عرب یعنی اسماعیل کی اولاد کے لیے بھی اور بنی اسرائیل کے لیے بھی، کہ توحید سے منحرف ہو کر جو لوگ مجرد اس نسبت پر برگزیدگی کے خواب دیکھ رہے ہیں جو انہیں ابراہیم کی اولاد ہونے کے سبب سے حاصل ہے، وہ نری حماقت میں مبتلا ہے۔ یعنی یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ فلاں اور فلاں تھے، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ بزرگوں کی تعلیم کیا تھی، وہ کیا دعوت لے کے اٹھے تھے؟ یہ ہے جو فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ توحید سے انحراف اختیار کر چکے ہیں اور محض اس نسبت پر خوش ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں، اور جب ہم ان کی اولاد ہیں تو ہم برگزیدہ ہیں، ہم یہاں بھی خدا کے منتخب بندے ہیں، اور ہم نے اگر کوئی مذہبی توہمات اور بدعات ایجاد کر لی ہیں تو یہ قیامت میں بھی قبول ہو جائیں گی یا ان سے صرف نظر کر لیا جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں خدا نے منتخب کر رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس وہم میں مبتلا ہے وہ نری حماقت میں مبتلا ہے۔ یہ تو درکنار، یعنی تم لوگ تو، یہ تو یعنی یہ قریش تو، یہ آج کے لوگ، یہ تو درکنار، اگر وہ بھی شرک میں آلودہ ہو جاتے ہیں، یعنی کون؟ اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، تو خدا کے ہاں ان کا بھی کوئی وزن باقی نہ رہ جاتا۔ یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اگر وہ بھی کہیں شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا، کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ تو ارشاد فرمایا لیکن وہ توحید پر قائم تھے، توحید پر قائم رہے، اور یہی سبب ہے کہ پھر ارشاد ہوا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، یعنی یہ صلاح ملا ان کو، وہ توحید پر قائم تھے،
وہ برگزیدہ کیے گئے، ان کو یہ نعمتیں ہم نے عطا فرمائیں۔ اس میں کتاب اور نبوت تو واضح ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب نبیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تو جس طرح نبیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ انذار و بشارت کریں، یعنی قیامت کے حادثے سے خبردار کریں اور جنت کی بشارت دیں ان لوگوں کو جو صراط مستقیم کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انبیاء علیہم السلام کا مشن یہ ہے، وہ دنیا میں حکومتیں قائم کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ دعوت لے کر آئے ہیں، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دعوت ان کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، یعنی گھر میں بھی، باہر بھی، کاروبار میں بھی اور سیاست و حکومت میں بھی۔ ہر جگہ جو لوگ ذمہ داریاں سنبھالیں وہ ان کو مخاطب کر کے اس صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو نبوت عطا کی، کتاب عطا کی اور حکم عطا کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس پر نوٹ ہے، اس سے مراد وہ اختیار و اقتدار ہے جو ان بزرگوں کو کسی نہ کسی حیثیت سے حاصل رہا۔ یعنی یہ بزرگ تھے کہ جن کو جس طرح کہ سیدنا اسماعیل کو عرب میں آباد کیا گیا، بنی جرہم میں ان کی شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک نوعیت کا اقتدار وہاں ان کی نسل کو حاصل ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ معلوم ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یروشلم میں یا فلسطین میں آباد ہونے کی توفیق بخشی، اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے کہ جس میں ان کو اللہ نے اقتدار بھی عطا فرمایا۔ اس سے مراد وہ اختیار و اقتدار ہے جو ان بزرگوں کو کسی نہ کسی حیثیت سے حاصل رہا اور جس کی بنا پر یہ موقع انہیں حاصل ہوا کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق تمام معاملات کے فیصلے کتاب الہی کے مطابق کریں۔ یعنی یہ جو اقتدار ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کسی وقت کسی گروہ کو، صالحین کی کسی جماعت کو یہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت یا اللہ تعالیٰ کا وہ علم یا اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں ان کا بھی ایک نمونہ اور ان کی بھی برکات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ پہلو ہے جس سے قرآن مجید اقتدار کو زیر بحث لاتا ہے۔ ان پیغمبروں کو یہ نعمت عطا ہوئی تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جس طرح انفرادی زندگی کے معاملے میں وہ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی صراط مستقیم پر چلنے کے تقاضے بتا رہے تھے، اسی طرح ان کو موقع ملا کہ وہ اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی اللہ کے قانون کی وضاحت کریں۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہم السلام کا کام یہ ہے یا ان کی دعوت کیا ہے، وہ لوگوں کو انذار و بشارت کریں، اللہ کی ہدایت پہنچائیں، اس کی صراط مستقیم کی دعوت دیں۔ آج بھی جو لوگ ان کی جانشینی میں، ہمارے ہاں جن کو علماء کہا جاتا ہے، یہ ذمہ داری انجام دیں، ان کا یہی کام ہے کہ وہ یہ کریں۔ اس کے نتیجے کے طور پر اگر صالحین کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر گویا ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ نمونہ پیش کریں جو مثال کے طور پر خلفائے راشدین نے پیش کیا۔ یعنی جب ان کو یہ چیز مل گئی تو انہوں نے بتایا کہ خدا کے بندے، خدا سے ڈرنے والے انسان کیسے حکومت کیا کرتے ہیں۔ یعنی گویا حکومت کرنے کے لیے جو کردار، جو سیرت چاہیے، وہ اس کا مجسم نمونہ بن گئے اور دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ جس کی کوئی دوسری نظیر موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ سلطنت اہل دل فقر ہے، شاہی نہیں۔ اس کی گویا ایک بے نظیر تمثیل ہے جو ہم نے دنیا کے صفحے پر، دنیا کے مرثے پر دیکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے، جب لوگ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی کوئی نظام نہیں تھا، یعنی اس زمانے کا ایک قبائلی معاشرہ تھا، اسی سے یہ چیز ابتدا ہوئی۔ وہ ادارے جو اس زمانے کی حکومتیں بہت منظم کر چکی تھیں، وہ بھی وہاں بالکل ابتدائی شکل میں تھے، انہوں نے وہیں سے بات شروع کی۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ حکمرانوں کی حیثیت سے وہ اخلاقی نمونہ بن گئے، اتنا بڑا، اتنا غیر معمولی
کہ انسانیت ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ تو یہ چیز تھی جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں نے اقتدار پا کر، حکومت پا کر کس کردار اور کس سیرت کا مظاہرہ کیا، یہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی صالحین کو اقتدار دیتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ملنے کے بعد ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہوگا۔ یہ چیزیں قرآن مجید کے ایک باب میں زیر بحث آئیں گی سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد کے حوالے سے، کہ جب ان کو یہ چیز ملی تو انہوں نے کس طریقے سے اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کیا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں خلفائے راشدین ہیں، یعنی کس طریقے سے انہوں نے یہ نمونہ پیش کیا۔ ان سے پہلے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت، یہی وجہ ہے کہ اپنے بعد قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، یعنی پیغمبر جس طرح حکومت کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ نظام کیا ہے، وہ تو انسانی عقل کا تعلق ہے، بناتی ہے، تمدن کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے آج کے زمانے کا کہیں بہتر ہو، یہ زیر بحث نہیں ہے، یہ تقابل کی چیز نہیں ہے۔ وہ اخلاق، وہ کردار، وہ خدا ترسی، وہ اپنے پروردگار سے تعلق، وہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ جو نمونہ پیش کیا انبیاء علیہ السلام نے اور پھر ان کے راشدین خلفاء نے، یہ ہے وہ چیز کہ جس کی تمنا کرنی چاہیے کہ یہ توفیق ملے۔ تو ہمارے ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی وہ زیر بحث نہیں ہے۔ انسانی اخلاق و کردار کس درجے میں پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی نظام ہو، کوئی چیز ہو، اس میں ایک بہار آتی ہے، اس میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اس میں ماہ و آفتاب چمکتے ہیں، اس میں تاریکیاں چھٹتی ہیں۔ تو انسانی کردار، اور ظاہر ہے کہ انسانی کردار کے دونوں پہلو جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، ایک یہ کہ اخلاقی لحاظ سے کس درجے کے حکمران ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں، جو سنت قائم کی ہے، وہ اس کا کتنا اچھا اور کتنا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ سو تمہارے یہ مخاطبین، اس وقت سورہ کے مخاطبین کون ہیں؟ قریش مکہ۔ تو فرمایا سو تمہارے یہ مخاطبین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں، یعنی ان کے سامنے یہ دعوت پیش کر دی گئی ہے، یہ انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دیا ہے، فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہ گویا ایک طرح سے بشارت دے دی ہے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کو جب اس زاویے سے دیکھا جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی کتاب اور انسانوں کی بات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ انعام ہے، قریش مخاطب ہیں، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیڈروں نے بھی فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ ہم بات نہیں مانیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ستم توڑے جا رہے ہیں۔ 2 مرتبہ یہ صورت پیدا ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ بہت نازک حالات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ موقع مل رہا ہے تم کو، یعنی آگے بڑھو اور اس دعوت کو قبول کر لو۔ تم ابراہیم کی اولاد ہو، ابراہیم یہ تھے، ان کی نسل کے پاس یہ ہدایت تھی، وہ اس صراط مستقیم کے حامل بنائے گئے تھے، قبول کر لو اس کو۔ اگر قبول نہیں کرو گے تو ہمارا ایک اور فیصلہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ پھر کچھ اور لوگ آئیں گے سامنے، وہ اس کو قبول کریں گے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پھر تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے، اور ان کے بارے میں ہم بتائے دیتے ہیں کہ لیسوا بہا بکافرین، وہ تمہاری طرح اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے یہ فرمائی، اس پر البیان کا نوٹ سن لیجئے۔ اصل میں وکلنا بہا قومن کے الفاظ آئے ہیں۔ وکلنا بہا قومن، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی،
ان میں بے اس بات کا قرینہ ہے، وکلنا بہا، بے اس بات کا قرینہ ہے کہ وکلنا کے لفظ میں ذمہ دار بنائے جانے کے ساتھ امین اور ضامن بنائے جانے کا مفہوم بھی شامل ہو گیا ہے۔ عربی زبان میں، یہ عربی زبان کے طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب صلے کی مناسبت نہیں ہوتی فعل کے ساتھ، تو قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں پھر تضمین ہو جاتی ہے، یعنی کوئی اور فعل بھی گویا اس کے اندر مضمر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو جب سمجھ لیا جاتا ہے تو پھر یہ بلیغ پہلو سامنے آتا ہے اس زبان کا جس میں قرآن نازل ہوا ہے، کہ ایک فعل استعمال کیا، ایک دوسرے فعل کا صلہ استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں اس فعل کا مضمون اور اس صلے سے متعلق فعل کا مضمون جو الفاظ میں موجود نہیں ہے وہ آپ سے آپ ادا ہو گیا۔ تو یہ ایجاز کا طریقہ اس زبان میں اختیار کیا جاتا تھا۔ تو یہاں کیا ہوا ہے، یعنی چونکہ بے کی مناسبت نہیں ہے تو اس وجہ سے اب ظاہر ہے کہ بے کی مناسبت سے وکلا کے ساتھ کیا آنا چاہیے، تو کوئی ایسا فعل آنا چاہیے جو امین اور ضامن بنائے جانے کے مفہوم کو بیان کرے۔ وکلنا کے لفظ میں ذمہ دار بنائے جانے کے ساتھ امین اور ضامن بنائے جانے کا مفہوم بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا؟ یعنی قریش مکہ کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے، اس وقت موقع ہے، اسماعیل کی اولاد ہو تم علیہ السلام، تمہیں یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے، تمہیں موقع دیا گیا ہے، تمہارے اندر سے خدا کا آخری پیغمبر اٹھا ہے اور تمہیں کس صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ عرب تو نسلی تفاخر کو اپنا بڑا امتیاز سمجھتے تھے۔ فرمایا تمہارے ہی باپ کی داستان ہے، وہ پوری سنا دی ہے، یعنی تمہارے باپ ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے یہ توحید کی دعوت کس طرح پیش کی تھی، اور اس کے بعد اس کی نسل کے لوگوں میں جو پیغمبر اٹھائے گئے، جو صالحین اٹھے، تمہارے آباء و اجداد، ان سب نے یہ دعوت کس طرح پیش کی تھی، یہی توحید۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری بڑی سعادت ہے کہ اس کو قبول کرو، اور اس کو قبول کر کے اس آخری پیغمبر کے ساتھ دنیا کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ یہ تو گویا تمہارا انتخاب ہے، تم وہ بنو جس کو بعد میں قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی ایک طرف خدا کا رسول ہے، دوسری طرف پوری دنیا ہے، اور درمیان میں تم کھڑے ہو۔ اسی لحاظ سے میں یہ عرض کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں کہ ان کو امت وسط کہا گیا، درمیان کی جماعت، گویا اللہ کے رسول کے اور دنیا کی دوسری قوموں کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت تمہیں مل رہی ہے تو اس کو قبول کرو اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرو، لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم یہ سعادت ایک دوسری قوم کو دے دیں گے۔ یہ دوسری قوم کون سی ہے؟ میں نے لکھا ہے قومن سے، یعنی اس دوسری قوم سے صحابہ کرام کی وہ جماعت مراد ہے جو یثرب سے آ کر اس ہدایت سے بہرہ ہوئی، یعنی یہ یثرب کے لوگ ہیں، تاریخی کردار ادا کیا انہوں نے۔ وہ آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی قوم سے اور اس کے اکابر سے مایوس ہو چکے تھے۔ 3 سال تک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پھر یہ دعوت آپ نے ہر قبیلے کے سامنے حج کے موقع پر پیش کی، یعنی لوگ چونکہ آتے تھے وہاں پہ خیمے لگا لیتے تھے، تو مینا میں جا کے آپ ایک ایک قبیلے کے سامنے یہ پیغام پیش کرتے تھے کہ وہ یہ دوسری قوم بن جائیں، یعنی اس سرزمین عرب میں وہ یہ دوسری قوم بن جائیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن یہ سعادت یثرب کے لوگوں کو حاصل ہوئی، اور انہوں نے اسی مینا کی گھاٹی میں بیٹھ کر آپ کی بیعت کی، آپ کے ساتھ عہد کیا۔ اس کے بعد ان کے رؤوس قبائل جو بنیادی تبدیلی آئی وہ کیا تھی؟ یعنی مسلمان مکے میں بھی ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، لیکن وہ زیادہ تر نوجوان لوگ تھے۔ یعنی مکے میں جو اکابر تھے، رؤسائے قبائل تھے، لیڈر حضرات تھے، انہوں نے بالاجماع اس دعوت کو رد کر دیا، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جو تیار ہوئے نوجوان لوگ تھے۔ یہ جو صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کے نام مہاجرین میں سے سنتے ہیں، تو یہ تو بعد میں ظاہر ہے کہ جلیل القدر شخصیات کی حیثیت سے مسلمانوں کی جماعت کے گلے سرسبد ہو گئے، لیکن اس وقت یہ نوجوان لوگ تھے، یعنی ان کی حیثیت سرداروں کی، زعماء کی، لیڈروں کی اور اکابر کی نہیں تھی۔ کوئی 20 سال کے، کوئی 18 سال کے، کوئی
20-22 سال کے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ہمیں روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ عمر ان کی تھی اور وہ 38 سال کی تھی. تو یہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہاں رؤسائے قبائل، لیڈر، زعماء بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یثرب میں اس کے بالکل برخلاف اوس اور خزرج کے لیڈروں نے اس دعوت کو قبول کر لی. یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید یہ حوالہ دے رہا ہے. قومن سے صحابہ کرام کی وہ جماعت مراد ہے جو یثرب سے آ کر اس ہدایت سے بہرہ یاب ہوئی اور جس کی نصرت سے وہ انصار کہے جاتے ہیں. نصرت گویا دین کا جو ایک بڑا مطالبہ ہے کہ جب کبھی دین کو کسی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو پھر بندہ مومن کو سب سے بڑھ کر وہ مدد کرنی چاہیے. اس کا سب سے بڑا، سب سے غیر معمولی تاریخی نمونہ جنہوں نے پیش کیا وہ یثرب کی یہی جماعت ہے. چنانچہ ان کا نام ہی قرآن مجید نے انصار رکھ دیا. اب تاریخ میں یہ انصار، مدد کرنے والے، اور جس کی نصرت سے ایک ایسی قوم پیدا ہوئی جو پورے عالم کے لیے دعوت توحید کی علمبردار بن گئی. یعنی پھر یہ ان کی نصرت تھی کہ پہلے وہ اس دعوت کو قبول کرنے والے بنے، پھر انہوں نے گویا اپنے علاقے کی حکومت اس دعوت کو دے دی، اور پھر ایک ایسی طاقت فراہم کر دی جس سے پورا کا پورا جزیرہ نما عرب اس کے سامنے جھک گیا. اور اس طرح پورے عالم کے لیے اس دعوت کی بنیاد پڑی جس نے پھر اپنے زمانے کی دونوں بڑی سلطنتوں کو الٹ کے رکھ دیا. استاد امام لکھتے ہیں اس ٹکڑے میں یہ جو کہا ہے کہ پھر وہ لوگ ہوں گے کہ جو انکار نہیں کریں گے، اس میں ظاہر ہے کہ بہت سخت تنبیہ ہے کہ تم تو منکر ہو کے کھڑے ہو گئے ہو، لیکن وہ آئیں گے اور قبول کریں گے. اس ٹکڑے میں صحابہ کی استقامت اور مستقبل میں امت کی کثرت کی پیشین گوئی ہے. یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب اس دعوت کے علمبردار کون بنیں گے اور ان کے علمبردار بننے کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ بتایا گیا ہے. اس ٹکڑے میں صحابہ کی استقامت اور مستقبل میں امت کی کثرت کی پیشین گوئی ہے، اور اس پہلو سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اس وقت کے حالات میں جب کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چند نوجوان ہیں جو ایمان لائے ہیں، وہ بھی چھپ کر عبادت کرنے پہ مجبور ہیں. اس پہلو سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم بشارت ہے جو اس دور میں آپ کو دی گئی جب آپ مخالفتوں کے طوفان سے گزر رہے تھے. الفاظ سے تقدیر الہی کا وہ اٹل فیصلہ بھی مترشح ہو رہا ہے، نمایاں ہو رہا ہے. وہ اٹل فیصلہ جو اس دعوت کو فتح مند کرنے کے لیے ہو چکا ہے. یعنی گویا خدا کے ہاں طے ہو چکا ہے کہ یہ دعوت اب فتح مندی کا عالم لہرائے گی اور عالمی سطح پر. اور یہ اشارہ بھی نکل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے جن بندوں کو اس کے لیے کھڑا کر دیا ہے ان کی قلت تعداد پر نہ جاؤ، تھوڑے سے ہی یہی لوگ اس دعوت کے علمبردار ہوں گے اور یہی قطرے ایک دن سمندر بنیں گے. یہ سب گویا وہ مضمرات ہیں جو اس جملے کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. فقط وکلنا بہا قومن لیسو بہا بکافرین. سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے. یعنی وہ اب ضامن ہیں اس کے، وہ امین ہوں گے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے. علم نبوت کے جن حاملین کا ذکر اوپر ہوا ہے گویا اس مضمون کو مقدر کر کے اب آگے کہا ہے اولئک الذین ھدی اللہ. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا کہ وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یونس، یسع، یوسف، الیاس، یعنی وہ سب پیغمبر جن کا ذکر پیچھے آیا ہے. فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے، وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. فبہداہم اقتدے، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو. یعنی یہ پیغمبروں کا دین ہے، کسی ایک پیغمبر کا دین نہیں ہے. جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فبہداہم اقتدے، آپ کو انہی پیغمبروں کے طریقے کی پیروی کرنی ہے. اس لیے کہ یہ دعوت خدا کی دعوت ہے، یہ پیغام خدا کا پیغام ہے، یہ ہدایت خدا کی ہدایت ہے، یہ اس کی دکھائی ہوئی صراط مستقیم ہے. تو تمہیں ان سب کی پیروی کرنی ہے، اور ان سب کی پیروی کا نام اسلام ہے.
یہ 14 صدی پہلے آنے والا کوئی دین نہیں ہے. یہ قریش کو وہاں بتایا جا رہا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، یعنی آپ کو ان کی پیروی کرنی ہے. یہ قوم کیا مطالبے کر رہی ہے، یہ کیا توہمات ہیں جن کی دعوت دے رہی ہے، یہ کن اکابر کے حوالے دے رہی ہے، آپ کو اس شجرہ نسب کی طرف دیکھنا ہے، ہدایت کا شجرہ نسب. اس میں یہ جلیل القدر ہستیاں ہیں اور یہ ان کی دعوت ہے. تو گویا دنیا کے اندر ایک طرف فلسفی اور حکماء ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کی عقل کی رہنمائی میں سفر کریں. اس سفر کی داستان فلسفے کی داستان کے طور پر اس وقت صفحہ عالم پہ ثبت ہے، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. یعنی یونان سے، ارسطو، افلاطون سے لے کر دور حاضر تک، جبکہ ہم پوسٹ ماڈرنزم میں جی رہے ہیں، یہ داستان موجود ہے کہ انسان کو کیا دیا اس نے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو اس سے حاصل ہوئیں. کوئی ایک بنیادی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک بنیادی مسئلہ بھی نہیں ہے جس کو حل کرنے میں یہ کامیاب ہوئے. یعنی نہ ما بعد طبیعیات کے مسائل میں، نہ اخلاقیات کے مسائل. البتہ ایک فائدہ ضرور ہوا، اور وہ ہر جد و جہد کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوگ جو سونا بنانے نکلے تھے تو سونا تو نہیں بنا. یعنی کیمیا گری کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی کہ لوگوں کو شوق ہوا کہ وہ کسی ادنا دھات کو سونے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس میں تو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن عظیم علم کیمیا دریافت ہو گیا. تو فلسفے کی اس جد و جہد کا یہ حاصل تو نہیں ہوا کہ حقیقت کے بارے میں انسان ایک واضح جگہ پر کھڑا ہو جاتا، بلکہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پھر نتشے کی آخری چیخ میں بدل گیا. کچھ بھی باقی نہیں رہا، کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. نہ شعور کی حقیقت واضح ہوئی، نہ مادے کی حقیقت واضح ہوئی، نہ کائنات کی ابتدا کی حقیقت واضح ہوئی، سوائے قیاسات کی بھول بھلیاں کہ کچھ بھی نہیں ملا. لیکن اس کے بطن سے سائنس دریافت ہو گئی. یعنی جیسے وہاں سونا بنانے والوں نے جدید علم کیمیا کو جنم دے دیا، تو اسی طرح اس جد و جہد نے سائنسی علوم کو جنم دیا جو دنیا کے لیے عظیم نعمت بن گئے. اور اس وقت انہی کے کرشمے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے پیغام کی دعوت پہنچانے کے لیے بھی یہ دیکھیے اس وقت میں جس ذریعے کو استعمال کر رہا ہوں، یہ کتنی بڑی نعمت حاصل ہوئی. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جد و جہد کی جائے تو اگر وہ غلط سمت میں بھی ہو تو اس سے بھی بعض اوقات بڑے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں. دوسرا معاملہ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے سیر باطن کے ذریعے سے، مکاشفات کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنے کی صحیح کی، جس کو میں صوفیانہ مذاہب سے تعبیر کرتا ہوں، اور جس کے سب سے بڑے آدمی کو ہم گوتم بدھ کے نام سے جانتے ہیں. جہاں نروان حاصل کرنے کی جد و جہد کی جاتی ہے، جہاں میڈیٹیشن کے ذریعے سے، مراقبوں کے ذریعے سے آپ اپنے باطن سے سفر کرتے ہیں. یعنی عقل کے ذریعے نہیں بلکہ باطنی انہماک کے ذریعے سے. اس میں جو کچھ حاصل ہوا وہ بھی معلوم ہے. یعنی سوائے اس کے کہ انسان نے ایسے تصورات ایجاد کر لیے کہ جس میں اس دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ ہی منقطع ہو کر رہ گیا، اور ایک خلاف فطرت رہبانیت وجود میں آئی، اور کچھ حاصل نہیں ہوا. اور بالآخر معلوم یہ ہوا کہ وہ جو مکاشفات تھے اور وہ سب چیزیں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ باطن تھا کہ جس نے اصل میں جیسے رات کو وہ خواب دکھاتا ہے دن میں خواب دکھا دیے. اور تیسری جانب یہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے، یہ صراط مستقیم کی دعوت دینے والے خدا کے بندے، کہ انسان اس حقیقت کو مانے کہ جس پروردگار نے اس کے اندر ہدایت کی طلب رکھی ہے، جب وہ اس طلب کی پکار پر لبیک کہہ کے ہدایت کو تلاش کرنا چاہے تو یہ موجود ہے دنیا کے اندر کہ جن سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. تو یہ پیغمبر ہیں، یہ پیغمبروں کا دین، یہ سمجھ لیجئے یہ محمد الرسول اللہ کا تنہا دین نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا دین ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید ان سب پیغمبروں کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہا ہے فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو. یہی پیغمبروں کا دین ہے. اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا. یعنی یہ خیال نہ کرو کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، میں کچھ نہیں چاہتا. یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے. ان هو الا ذکریٰ للعالمین،
یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے. یہ جو فرمایا کہ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے، یہ چیز کچھ تفصیل کا تقاضا کرتی ہے. اس پر ہم آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.